رانا ادریس صاحب، بہت مہربانی، بہت شکریہ۔ وہ آپ کو اپنے روحانی وجدانی خطاب سے انشاءاللہ آپ کو منور معطر فرمائیں گے۔ جناب رانا ادریس صاحب۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید، اذا سألک عبادی انی فانی قریب۔ صدق اللہ العظیم۔ واجب الاحترام صدر مجلس حضرت علامہ حافظ محمد علی صاحب دامت برکاتکم العالیہ، اور قابل صد احترام جناب حافظ محمد اعجاز عطاری صاحب، اور واجب الاحترام محترم اصغر علی کھچی صاحب صدر تحریک منہاج القرآن ضلع جڑاوالا بلکہ پی پی ایک، اور قابل صد احترام جناب محترم فیصل ندیم صاحب جنرل سیکرٹری منہاج یوتھ لیگ ڈسٹرکٹ جڑاوالا، اور قابل صد احترام جناب محترم اسد حیات صاحب صدر منہاج یوتھ لیگ پی پی 102، اور قابل صد احترام جناب محترم اورنگزیب، دیگر قابل صد احترام علماء کرام، معزز مہمان، قائدین تحریک منہاج القرآن، اور آج کی اس عظیم الشان محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں موجود جملہ حاضرین مکرم، اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس نے اپنی توفیق خاص اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالین مبارک کے تصدق سے ہمیں آج کی اس نہایت ہی بابرکت نشست میں حاضر ہونے کی توفیق عطا، اور جس حسن نظم، جس خوبصورتی اور جس محبت اور ذوق و شوق کے ساتھ آج کی اس نشست کا اہتمام کیا گیا ہے، میں اس پر اس مسجد کی انتظامیہ کے جملہ اراکین کو، اہالیان اڑکانہ کو، تحریک منہاج القرآن کے جملہ ذمہ داران کو، عہدیداران کو، رفقا کو، اور بالخصوص حافظ محمد علی صاحب جو کہ صدر ہیں منہاج القرآن علماء کو، اور آپ کی ٹیم کے ہر اس شخص کو جس نے کسی بھی حوالے سے آج کی اس محفل کے انتظام و انصرام میں حصہ لیا ہے، میں سب کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں، اور دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت آپ کی اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں شرف قبول کرتا۔ ہماری خوش نصیبی ہے کہ اللہ رب العزت نے ہماری زندگیوں کے اندر ہمیں ایک مرتبہ پھر اپنے محبوب کی ولادت باسعادت کا یہ عظیم مہینہ عطا فرمایا، اور پھر اس ماہ مبارک کے اندر اس نے ہمیں اپنے محبوب کا میلاد بنانے کا بھی شرف عطا کیا۔ اس پر ہم جتنا بھی اس کا شکر ادا کریں میں سمجھتا ہوں۔ میں بغیر کسی تمہید میں گئے ہوئے آج کے موضوع کی طرف آنا چاہ رہا ہوں، اور اپنی گفتگو کو میں یہاں سے شروع کر رہا ہوں کہ دیکھیے، جیسے ہی میلاد پاک کے مہینے کا آغاز ہوا، گلیاں اور بازار سجنا شروع ہو جاتے ہیں، ہر طرف لائٹنگ ہو جاتی ہے، جھنڈیاں لگ جاتی ہیں، گھر گھر محافل میلاد ہوتی ہیں، محافل نعت ہوتی ہیں، میلاد کے جلوس، اور جیسے جیسے 12 ربیع الاول کا دن قریب آتا جاتا ہے، یہ سب خوشیاں بھی اپنے جوبن اور عروج کی طرف بڑھتی چلی جاتی، اور 12 ربیع الاول کے دن کے تو پھر کیا کہنے، وہ تو عاشقوں کے ایمان پر ایک بہار کا دن ہوتا ہے۔ مگر میں آج کی نشست میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ آقا کی آمد کی خوشی میں ہم جو کچھ کرتے ہیں اور آقا کی غلامی کے نعرے لگاتے ہیں، ان سے اپنی محبت اور عشق کا اظہار کرتے ہیں، اس سارے عمل کا ہماری تخلیق کے مقصد کے ساتھ تعلق کیا بنا؟ پہلے ہم اس بات پر غور کریں کہ اللہ نے ہمیں پیدا کس مقصد کے لیے کیا، اور پھر اس کے بعد اس بات پر غور کریں کہ جو کچھ یہ ہم آقا کی آمد کی خوشی میں کرتے ہیں، اس کا اس ہمارے مقصد تخلیق کے ساتھ جوڑ کیا بنتا ہے۔
اس کا لنک کیا ہے، ریلیشن کیا ہے؟ کہیں ہم اپنے مقصد سے ہٹ تو نہیں جاتے؟ کیا یہ سب کچھ ہمارے مقصد ہی کی تائید کرتا ہے یا ہم پٹڑی سے وہ اتر جاتے ہیں؟ یہ بنیادی بات ہے جو آج میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں۔ جہاں تک پہلی بات کا تعلق ہے کہ اللہ رب العزت نے انسان کو کس مقصد کے لیے پیدا کیا، تو دیکھیے اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر بڑا واضح دو ٹوک لفظوں میں سورہ زاریات میں ارشاد فرمایا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، فرمایا کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اور صرف اپنی عبادت اور بندگی کے لیے، جس کا مطلب کہ باری تعالیٰ نے بڑا کیٹاگوریکل فرما دیا کہ اے انسان تیرے پیدا کیے جانے کا اور کوئی مقصد نہیں ہے، اگر کوئی مقصد ہے تو صرف ایک کہ تیری زندگی کا ایک ایک لمحہ بھی میری عبادت اور بندگی کے دائرے میں گزرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت نے یہ ساری کائنات انسان کے لیے بنائی ہے اور انسان کو اس نے صرف اپنی عبادت اور بندگی کے لیے بنایا۔ تو ہمارے پیدا کیے جانے کا اصل مقصد اللہ کی عبادت اور اس کی بندگی، اور یہ عبادت اور بندگی یہ نہیں ہے کہ 24 گھنٹوں میں 5 وقت کی نماز پڑھ لی تو کوئی سمجھے بندگی کا حق ادا ہو گیا، سال میں 1 مہینے کے روزے رکھ لے تو کوئی سمجھے بندگی کا حق ادا ہو گیا، زندگی میں 1 آدھ بار کوئی حج عمرہ کر لیا تو سمجھا کہ بندگی کا حق ادا ہو گیا۔ نہیں، ہمارے پیدا کیے جانے کا مقصد تب پورا ہوگا کہ ہماری پوری کی پوری زندگی سراپا عبادت بنے۔ جب تک ہم صحیح مانوں گے اللہ کے بندے نہیں بن جاتے، یوں سمجھیں کہ ہمارے پیدا کیے جانے کا مقصد پورا۔ تو اگر اتنی بات سمجھ میں آ گئی ہو تو میں پھر ایک جملے میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ اللہ نے ہمیں پیدا ہی اس مقصد کے لیے کیا ہے کہ ہم صحیح معنوں میں اس کے بندے بن جائیں۔ اب اگلا سوال ذہن میں پیدا ہوتا ہے کہ مولا اگر تو نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے بندگی کے لیے پیدا کیا ہے اور اس لیے پیدا کیا ہے کہ ہم صحیح معنوں میں تیرے بندے بن جائیں، تو اب یہ بھی بتا کہ تیرا بندہ بنا کیسے جاتا، وہ کون سا ضابطہ ہے، وہ کون سا اصول ہے، وہ کون سا قانون ہے کہ جس پر اگر عمل کریں تو انسان صحیح معنوں میں اللہ کا بندہ۔ قرآن پاک کے اندر اللہ رب العزت نے اپنا بندہ بننے کا ایک بڑا تفصیلی میتھڈ بتایا۔ اہل علم علماء بیٹھے ہوئے نظر آ رہے ہیں، کئی حفاظ بھی ہوں گے۔ میں ایک ریفرنس آپ کو دے رہا ہوں اور یہ سمجھیں آپ کا ہوم ورک ہے، اس حصے کو اپنے گھر جا کے پڑھنا ہے۔ اللہ نے گن گن کر بتایا ہے کہ اس کا بندہ بننے کے تقاضے کیا ہے۔ سورہ فرقان قرآن پاک کا 25واں سورہ ہے اور اس کا آخری رکوع ہے، اور بات یہاں سے شروع ہوتی ہے وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا السَّلَامَ وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا الی آخر سورہ۔ آگے اس سورت کے اینڈ تک اس مضمون کو پڑھتے چلے جائیں، باری تعالیٰ نے گن گن کر بتایا ہے کہ اس کا بندہ بننے کے تقاضے کیا ہے۔ اگر اس مضمون کو میں شروع کروں تو ممکن ہے کئی گھنٹے بیت جائیں اور یہ مضمون ختم نہ ہو۔ پورا رکوع ہے اور اس رکوع کے اندر درجنوں اللہ رب العزت نے بندگی کے تقاضے کیے۔ مثلاً بات یوں شروع کی، فرمایا وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ، رحمان کے بندے وہ ہیں۔ کون؟ آگے آپ بتایا کون ہے۔ فرمایا الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، جن کی پہلی خوبی یہ ہے کہ وہ زمین پر اکڑ کر نہیں چلتے بلکہ عاجزی اور انکساری کے ساتھ چلتے۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا السَّلَامَ، اور جب کبھی جاہل لوگوں سے ان کا واسطہ پڑ جائے تو وہ ان سے الجھتے نہیں ہیں بلکہ انہیں سلام کہہ کے گزر جاتے ہیں۔ باری تعالیٰ تعارف کروا رہے ہیں کہ میرے بندے کون ہیں۔ پھر آگے فرمایا وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا، فرمایا میرے بندے وہ ہیں کہ جب وہ عبادت کے لیے میری بارگاہ میں آئیں
تو کبھی ساری ساری رات ان کی سجدے میں بیت جاتی ہے، کبھی قیام میں بیت جاتی ہے۔ الہ آخر سورہ میں نے بتایا کہ باری تعالیٰ نے گن گن کر بتا دیا ہے کہ بندہ بننے کے تقاضے کیا ہے، اور یہ جو ایک ایک تقاضا بیان ہو رہا ہے اس پر گھنٹوں گفتگو۔ ہمارے پاس وقت بڑا مختصر ہے، اس مختصر وقت کے اندر رہتے رہتے میں نے آپ کو ایک منزل تک، آئیے آج اسی قرآن کی روشنی میں اللہ کا بندہ بننے کا آپ کو ایک شارٹ کٹ میتھڈ بتا۔ یہ میرا بنایا ہوا نہیں، بلکہ یہ بھی اسی قرآن کے اندر خود خدا کا عطا کرنا۔ بڑی ایمان افروز بات ہے، 2 3 یا 4 منٹ لگیں گے اس بات میں۔ یہ بات سمجھنے سے تعلق رکھتی ہے۔ اگر یہ بات میں آپ کو سمجھانے میں کامیاب ہو گیا تو سمجھیں کہ آج کا مضمون آپ کو سمجھ آ گیا۔ آگے پھر کوئی مشکل بات نہیں ہے، آگے ساری آسان بات ہے۔ اس پر میں چاہوں گا کہ جسے کہتے ہیں نا ہماتن گوش، آپ کا پورا جسم کان بن جائے، اس طرح آپ نے میری بات سنی۔ اس کے بعد پھر کوئی مجھے دقت نہیں ہے، آگے بڑی آسان باتیں ہیں۔ یہ بات بنیاد ہے میری پوری گفتگو۔ اللہ نے اپنا بندہ بننے کا ایک بڑا شارٹ کٹ میتھڈ بتایا ہے، اور وہ بھی اسی قرآن کے اندر، سورہ بقرہ، اور اس کی وہ آیت جس کا ابتدائی حصہ میں نے عنوان گفتگو کے طور پر تلاوت کی۔ آیت لمبی ہے، پوری آیت پر بھی گفتگو کرنا مقصود نہیں ہے، میں صرف پہلے اس کے 3 کلمات پر آپ کی توجہ چاہتا ہوں۔ باری تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اذا سألک عبادی انی فانی قریب اجیب دعوت الداعی اذا دعان، الی آخر الآیہ۔ آیت آگے لمبی چل رہی ہے، مگر میں نے عرض کیا کہ صرف پہلے 3 لفظوں پر آپ کی توجہ چاہیے۔ سب سے پہلا کلمہ اس آیت کریمہ میں ہے اذا، اور اذا کا معنی ہوتا ہے جب۔ ذرا بولیے اذا کا معنی کیا ہے؟ جب۔ دوسرا لفظ ہے سأل، اس کا معنی ہے وہ سوال کرے۔ ان دونوں کو ملا لیں تو اذا سأل اس کا معنی بنا جب وہ سوال کرے۔ کون سوال کرے؟ اس سوال کرنے والے کا ذکر ابھی آ گیا، عبادی، میرا بندہ۔ مگر باری تعالیٰ نے اسے اپنا بندہ کہنے سے پہلے درمیان میں ایک حرف استعمال کیا ہے۔ ذرا اس کو جوڑ کے پھر اس مضمون کو سمجھیں۔ باری تعالیٰ فرما رہے ہیں اذا سألک، اپنے محبوب سے باری تعالیٰ خطاب کر رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ اے میرے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، جب وہ سوال کرے آپ سے، اور پھر آگے فرمایا عبادی، میرا بندہ۔ باری تعالیٰ نے اس مقام پر اپنے محبوب کی بارگاہ میں سوال کرنے کو پہلے رکھا ہے، اور اسے عبادی، اپنا بندہ، حالانکہ اگر باری تعالیٰ اسے اپنا بندہ پہلے کہہ دے تو جملہ یوں بنتا تھا کہ میرے محبوب جب میرا بندہ آپ سے سوال کرے، تو بظاہر جملہ بڑا اچھا بنتا تھا، اور عربی میں بھی ایسا کرنا ممکن تھا، ناممکن نہیں تھا، مگر باری تعالیٰ نے ایسا نہیں کیا۔ باری تعالیٰ نے اس مقام پر اپنے محبوب کی بارگاہ میں سوال کرنے کو پہلے رکھا، اور عبادی اسے اپنا بندہ بعد میں کہا۔ مولا ایسا کیوں؟ وہ جواب دیتا ہے کہ در حقیقت آج تمہیں بتانا چاہ رہا ہوں کہ میں اپنا بندہ کہتا کسے، تمہیں بندگی کا راز سمجھانا مقصود ہے۔ اچھا مولا وہ راز کیا ہے؟ فرمایا دیکھو میں نے اپنے محبوب کی بارگاہ میں سوال کرنے کو پہلے، اور سوال کرنے والے کو کہتے ہیں سائل۔ کیا کہتے ہیں؟ اگر ہم اپنی پنجابی زبان میں آ جائیں تو اسی سائل کو سوالی بھی کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ سوالی کہاں آ کے کھڑا ہوتا ہے؟ دروازے کی دہلیز پر، منگتا بن کر، بھکاری بن کر۔ اب آپ کی پوری توجہ چاہیے، باری تعالیٰ فرما رہے ہیں اذا سألک، محبوب جب وہ سوال کرے آپ سے۔ کیا مطلب؟ پیارے جب وہ تیرے در کا سائل بن جائے، ارے جب وہ تیرے در کا سوالی بن جائے، پیارے جب وہ تیرے در کا منگتا بن جائے، ارے جب وہ تیرے در کا سگ بن جائے،
تو فرمایا عبادی، پس اس نے میری بندگی کا حق ادا کر دیا۔ باری تعالیٰ نے راز سمجھا دیا کہ لوگوں، میں اپنا بندہ اسے کہتا ہوں جو پہلے در مصطفیٰ کا سوال ہی بتا۔ فرمایا جسے میرے مصطفیٰ کے در کا سگ ماننا نہیں آتا، وہ لاکھ سجدے کرتا پھرے، 1000 حج اور عمرے کرتا پھرے، فرمایا وہ کچھ اور تو ہو سکتا ہے، کبھی خدا کا بندہ نہیں بن سکتا۔ خدا کا بندہ بنتا ہی وہ ہے جو پہلے مصطفیٰ کے در کا۔ تو اللہ کی بندگی کا راز وہ کملی والے آقا کی غلامی کے اندر ہے۔ تو باری تعالیٰ اس حصے کے اندر ہمیں راز بتا رہے ہیں کہ لوگوں، میرا بندہ اگر بننا چاہتے ہو تو میرا بندہ بننے کا راز ایک ہی ہے کہ آؤ سچے دل سے مصطفیٰ کی غلامی کا پٹا اپنے گلے میں ڈالو۔ فرمایا جو جتنا میرے مصطفیٰ کی غلامی کی نسبت کو پکا کرتا چلا جائے گا، بس سمجھو وہ اتنا ہی خدا کا بندہ بنتا چلا جائے گا۔ خدا اپنا بندہ کہتا ہی اسے ہے جو پہلے در مصطفیٰ کا غلام ہے۔ اللہ نے بڑا شارٹ کٹ میتھڈ سیدھا سیدھا بتا دیا کہ آؤ لمبی چوڑی باتیں چھوڑو، بس میرے مصطفیٰ کے در کے غلام بن جاؤ، سمجھو خدا کی بندگی کا حق ادا ہو گیا، تمہارے پیدا کیے جانے کا مقصد۔ اور یہ جو کچھ میں نے آپ کو ابھی بتایا ہے، ایک شاعر نے بڑی خوبصورتی سے اپنے لفظوں میں اسے بیان کیا۔ وہ کہتا ہے پیار سے دیکھتا ہے خدا بھی اسے، پیار سے دیکھتا ہے خدا بھی اسے، جو بشر مصطفیٰ کی نظر میں رہے، اور قصر شاہی سے اس کا ہے گھر محترم، کیف ذکر نبی جس کے گھر میں رہے، اور زندگی تو مدینے کی ہے زندگی، اور بندگی بھی مدینے کی ہے بندگی، اور بندگی کا مزہ لوٹنا ہو اگر آدمی مصطفیٰ کے نگر میں رہے۔ باری تعالیٰ نے در حقیقت آیت کے اس حصے کے اندر اپنا بندہ بننے کا گر بتایا ہے، راز سمجھایا ہے کہ لوگوں آؤ، اگر خدا کے بندے بننا چاہتے ہو تو پہلے میرے مصطفیٰ کے مصطفیٰ کے در کا سوالی بننا ہو۔ فرمایا جو جتنی میرے مصطفیٰ کی غلامی کی نسبت کو پکا کرتا چلا جائے گا، بس سمجھو وہ اتنا ہی خدا کا بندہ بنتا چلا جائے گا۔ یہ تو میں نے آیت کریمہ سے آپ کو بتا دیا۔ اب اگر کسی کے ذہن میں خیال آئے کہ علامہ صاحب کو اس کو کسی مثال کے ذریعے کو تھوڑا آسان کر کے بھی بتایا جا سکتا ہے، آج آپ کو صرف ایک مثال دیتا ہوں، اس کو بڑی توجہ اور غور سے سنیں۔ دیکھیے، توحید و رسالت کی گواہی دینے کے بعد اسلام کا پہلا رکن وہ نماز قائم۔ میرے آقا نے فرمایا بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ پہلے نمبر پر توحید و رسالت کی گواہی دینا، اور اس ایمان کے بعد جو اسلام کا پہلا رکن ہے، جس پر اسلام کی بنیاد ہے، وہ نماز کا قائم ہے۔ نماز کس کی عبادت ہے؟ ذرا تھوڑا سا بولے، مجھے پتہ چلے کہ جاگ رہے ہیں جی۔ نماز کس کی عبادت ہے؟ اس میں کسی دوسرے کی شرکت ہو سکتی ہے، کسی اور کے لیے کوئی اشارہ تن کنایہ تن ہو سکتا ہے، سجدہ کوئی عبادت۔ نماز ایک ایسی عبادت ہے جو خالصتاً اللہ کی، کسی دوسرے کی شرکت کا شائبہ نہیں۔ مگر آئیے آج آپ کو بڑی لطف کی بات بتاتا ہوں کہ وہ نماز جو خالصتاً خدا کی عبادت ہے، وہ عبادت حقیقت میں بنتی کیسے ہے؟ یہ آپ سمجھیں گے تو آپ کو فلسفہ سمجھ آئے گا کہ خدا کی بندگی کا راز در حقیقت مصطفیٰ کی غلامی میں ہے۔ آپ کبھی قرآن پاک کا مطالعہ کریں، باری تعالیٰ نے کثرت کے ساتھ قرآن پاک کے اندر حکم دیا اقیم الصلاۃ اقیم الصلاۃ اقیم الصلاۃ، پھر الفاظ بدل بدل کر مختلف پیراوی میں اس نماز کی اہمیت اور نماز کی تاکید کو دیا۔ نماز قائم کرو، نماز قائم کرو، نماز قائم کرو۔ اور جس کثرت کے ساتھ باری تعالیٰ نے نماز قائم کرنے کا حکم دیا ہے، شاید کوئی اور کام کرنے کا حکم۔ مگر ایک عجیب حیرت کی بات ہے کہ کبھی قرآن کو پڑھیں
باری تعالیٰ نے بار بار نماز قائم کرنے کا تو حکم دیا، مگر اس نے تفصیل کے ساتھ قرآن کے اندر نماز پڑھنے کا طریقہ کوئی نہیں بتایا کہ نماز پڑھنی کیسے۔ میں صرف موٹی سی ایک ہی بات بتاتا ہوں۔ دیکھیے ہم 5 فرض نمازیں پڑھتے ہیں، فجر کی نماز کی کتنی رکھتے ہیں؟ 4، 2 سنت اور 2۔ چاہیے سارے قرآن کو پڑھ لیجئے گا، قرآن میں کہیں نہیں لکھا کہ فجر کی نماز کی 4 رکعتیں ہوں گی، 2 سنتیں ہوں گی، 2 فرض ہوں گی۔ یہ ضروری مسئلہ تھا یا نہیں؟ یہ قرآن میں لکھا جاتا ہے۔ الغرض میں بتا رہا ہوں 5 نمازوں کی رکعتوں کا بیان اور ان کی تفصیل قرآن میں کہیں نہیں۔ ذہن میں خیال پیدا ہوتا ہے کہ باری تعالیٰ تو نے اتنی کثرت کے ساتھ یہ بار بار جو فرمایا نماز قائم کرو، نماز قائم کرو، نماز قائم کرو، ہماری ناقص عقل تو یہ کہتی ہے کہ تو ایک بار نماز قائم کرنے کا حکم دے دے اور بار بار اس حکم کو دہرانے کی بجائے تو اس قرآن کے اندر 5 نمازوں کی رکعتیں بیان کر دیتا، کوئی نماز پڑھنے کی ترتیب ہی بتا دیتا کہ نماز پڑھنی کیسے۔ اس نے تفصیل کوئی نہیں بتائی، طریقہ کوئی نہیں بتایا، بس زور اسی بات پر رہا کہ نماز قائم کرو۔ تو مولا طریقہ کیوں نہیں بتایا؟ تو وہ جواب دیتا ہے کہ لوگوں اگر میں سب کچھ قرآن میں ہی لکھ دیتا تو لوگ خالی قرآن پڑھ کے نماز پڑھ لیتے اور کوئی میرے مصطفیٰ کا محتاج نہ رہتا۔ فرمایا بار بار نماز قائم کرنے کا حکم میں نے دیا تاکہ نماز کی اہمیت کا پتہ چلے، اور طریقہ اس لیے نہیں بتایا کہ جب پڑھنے کا وقت آئے تو بھاگتے ہوئے در مصطفیٰ کے سوالی بن جاؤ۔ اور میں اسی در پہ تو بھیجنا چاہتا ہوں۔ اور ایسا ہی ہوا جب پہلی بار حکم آیا اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، صحابہ کرام نے سنا، وہ بھاگتے ہوئے میرے آقا کی بارگاہ اقدس میں چلے گئے، جا کر عرض کی آقا ہم نماز کیسے قائم کریں؟ آقا ہم کیسے نماز قائم کریں؟ اب چاہیے تو یہ تھا کہ جب یہ سوال ہوا تھا کہ آقا ہم نماز کیسے قائم کریں، تو میرے آقا فرماتے میرے غلاموں جلدی کیا ہے، ابھی تو پہلا حکم آیا ہے، قرآن اترنا باقی ہے، انتظار کرو، اگلی وحی میں باری تعالیٰ نماز پڑھنے کا طریقہ بھی بھیج دیں گے۔ آقا نے یہ جواب دیا کیونکہ خدا بھی جانتا ہے اور اس کا رسول بھی جانتا ہے کہ قرآن کے اندر نماز کی تفصیلات بیان، میرے آقا نے وہیں کھڑے کھڑے جو جواب دیا وہ من کی تختیوں پر لکھنے والا۔ میرے آقا نے فرمایا سلو کما رأیتمونی اصلی، فرمایا میرے غلاموں نماز قائم کرنا چاہتے ہو تو پریشانی کیا ہے؟ فرمایا میں جو ہوں، بس مجھے دیکھو، جو جو کرتا میں تمہیں دکھائی دیتا ہوں، بس ویسے ویسے کرتے چلے جاؤ، تمہاری نمازیں ادا ہوتی چلی جائیں۔ فرمایا میرے غلاموں تم نماز اس طرح پڑھو جس طرح تم مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ فرمایا مجھے دیکھو اور میری اداؤں کے رنگ میں خود کو رنگتے چلے جاؤ، جو جو میں کرتا ہوں ویسے ویسے تم کرتے چلے جاؤ، بس تمہاری نمازیں ادا ہوتی چلی جائیں۔ اور اگر یہاں رک کر میں ایک جملہ کہنا چاہوں کہ لوگوں نماز عبادت خدا کی ہے مگر ادائیں ادائیں کس کی ہیں؟ میں بتانا چاہتا ہوں کہ وہ نماز جو خالصتاً اللہ کی عبادت ہے وہ عبادت بنی کیسے؟ اس عبادت کے پیچھے راز کیا ہے؟ تو عبادت خدا کی ہے مگر ادائیں کس کی ہیں؟ مصطفیٰ کی ہے۔ اسی لیے تو کسی نے کہا ہے نا کہ مجھے کیا خبر تھی رکوع کی، مجھے ہوش کب تھا سجود، آقا تیرے نقش پا کی تلاش تھی جو میں جھک رہا تھا نماز۔ نماز تو نام ہی آقا کی اداؤں کی تلاش کا ہے، آقا کے قدموں کی تلاش کا۔ اور ایک خاص بات اڑکانا والوں جو میں بتانا چاہ رہا ہوں، جو حدیث مبارکہ میں نے پڑھی اس پر غور کرنے کی، صحابہ نے پوچھا کہ آقا ہم نماز کیسے کریں، اور میرے آقا نے جو جواب دیا ہے وہ بڑا قابل ہے۔ اگر آپ نے پوری توجہ سے یہ بات سنی ہو تو بڑی معنی خیز بات ہے۔ آقا نے یہ نہیں فرمایا کہ تم نماز ویسے پڑھو جیسے میں پڑھوں، یہ بات نہیں فرمایا۔
اگر یہ فرمانا ہوتا کہ تم نماز پڑھو جیسے میں پڑھتا ہوں، اس کے لیے صرف 3 کلمات چاہیے. سمپلی یوں فرما دیا جاتا سلو کما اسلی، یہ جملہ مکمل تھا. سلو کا معنی ہے تم نماز پڑھو، کما جیسے، اسلی میں پڑھتا ہوں. اس جملے میں کوئی کمی، مگر آقا نے یہ نہیں فرمایا، بلکہ میرے آقا نے اس بات کو لمبا کیا. فرمایا سلو کما رأیتمونی اصلی. فرمایا میرے غلاموں تم نماز اس طرح پڑھو جس طرح تم مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے. دیکھنے پہ تو ذہن میں خیال آتا ہے کہ آپ اتنی لمبی گھما پھرا کے جو بات کر رہے ہیں تو سیدھا فرما دیں نماز پڑھو جیسے میں پڑھتا ہوں، بات سمجھ آ جاتی. تو جواب ملتا ہے کہ نہیں میرے غلاموں، اگر میں یہ فرما دیتا کہ تم نماز پڑھو جیسے میں پڑھتا ہوں، تو فرمایا کائنات کے اندر کسی فرد بشر کی مجال ہی نہیں تھی جو مجھ مصطفیٰ جیسی نماز پڑھ سکتا. فرمایا مجھ جیسی نماز کوئی نہیں پڑھ سکتا، اس لیے وہ تمہیں حکم ہی نہیں دے رہا جو تم کر نہیں سکتے. فرمایا مجھ جیسی نماز تو پڑھ کوئی نہیں سکتا، تو کیا کرو؟ فرمایا پھر مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھو، بس جو جو کرتا میں تمہیں دکھائی دیتا ہوں، بس ویسے ویسے میری اداؤں کی نقل کرتے چلے جاؤ، تمہاری نمازیں ادا ہو. اور اس کے اندر ایک اور خاص بات اور لطیف بات جو میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں، عقیدے کی بات ہے. بعض لوگوں کا یہ عقیدہ ہے، کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ معاذ اللہ اگر دوران نماز نبی کا خیال آ جائے تو نماز ٹوٹ جائے. کچھ لوگ بیان بھی کرتے ہیں، ان کی کتابوں میں بھی لکھا ہوا ہے. مگر سچی بات، میں ایمان کی داری کی بات بتا رہا ہوں کہ جس دن میری نظروں سے یہ حدیث مبارکہ گزری، اس پر میں نے غور کیا تو مجھے تو جواب اس کا مختلف. لوگ تو سمجھتے ہیں نا کہ نبی کا خیال آنے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے. یہ حدیث مبارکہ بتا رہی ہے کہ نبی کا خیال آنے سے نماز ٹوٹتی نہیں، بلکہ نماز اس وقت تک کامل ہوتی ہی نہیں جب تک کہ کملی والے آقا کا دھیان پکا نہ ہو جائے. یہ ہے جو اس حدیث سے پتہ چلتا ہے. یہ میرا موضوع نہیں ہے، میں صرف اسی حدیث مبارکہ کی آپ کے ذہن کے اندر اس کو فریش کرنا چاہ رہا ہوں تاکہ یہ بات سمجھ میں آئے. ذرا غور کریں، جب صحابہ کرام نے سوال کیا کہ آقا ہم نماز کیسے قائم کریں، تو میرے آقا نے فرمایا سلو کما رأیتمونی اصلی. کہ میرے غلاموں تم نماز اس طرح پڑھو جس طرح تم مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے. جب صحابہ کرام نے یہ سنا ہوگا تو صاف بات جو سمجھ میں آتی ہے وہ یہ کہ ان صحابہ کرام نے پہلے تو آقا کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہوگا، بڑی بغور مشاہدہ کیا ہوگا کہ آقا کیسے نماز پڑھتے ہیں، آقا نے نیت کیسے کی ہے، آقا قیام کیسے کر رہے ہیں، پھر رکوع کیسے کر رہے ہیں، سجدے میں کیسے جاتے ہیں، تشہد میں کیسے بیٹھے ہیں. کیا خیال ہے، دیکھا ہوگا یا نہیں دیکھا؟ بغور جائزہ لیا ہوگا. اور پھر چشمے تصور میں لائیں کہ جب کبھی وہ تنہا الگ اکیلے گھر جا کر اپنی نماز پڑھنے لگے ہوں گے، ادھر نیت باندھ رہے ہوں گے، ساتھ سوچ رہے ہوں گے کہ ہمارے آقا نے نیت کیسے کی تھی. اڑکانہ والوں خیال آیا ہوگا نبی کا یا نہیں آیا ہوگا جی؟ پھر قیام کرنے لگے ہوں گے، پھر سوچ رہے ہوں گے آقا نے ہاتھ کیسے باندھے تھے. رکوع میں گئے ہوں گے، پھر خیال ادھر ہی ہوگا آقا نے رکوع کیسے کیا تھا. سجدے میں گئے ہوں گے، بظاہر سر خدا کی بارگاہ میں جھک رہا ہوگا، مگر سوچوں اور خیالوں کا قبلہ و کعبہ خود دہلیز. دھیان تو سارے ادھر ہی ہوں گے نا، سوچ تو یہی رہے ہوں گے کہ آقا نے سجدہ کیسے کیا تھا. تو بھائی حدیث تو یہ بتا رہی ہے کہ خیال مصطفیٰ کے بغیر تو نماز ہوتی نہیں. وہ کون سی نماز ہے کہ معاذ اللہ جس میں خیال آ جائے تو وہ کہے کہ نماز ہی ٹوٹ جائے؟ تو نبی کا خیال آنے سے نماز ٹوٹتی نہیں، بلکہ نماز کامل ہوتی ہی تب ہے جب کملی والے آقا کا دھیان پکا ہو جائے. ہم تو ان چکروں میں پڑے ہوئے ہیں نا کہ خیال آنے سے نماز ہوتی ہے یا نہیں. کملی والے آقا کے صحابہ کرام کی نمازوں کا کبھی جائزہ لیں. کئی عاشق ایسے تھے کہ جب آقا کے پیچھے با جماعت نماز ادا کرتے نا تو اللہ اکبر کہہ کے نیت باندھ لیتے اور اس کے بعد پوری نماز میں اپنا رخ پھیر کر آقا کے مکھڑے کو ہی تکتے رہتے.
ان کی نماز یہ ہوتی تھی، بس وہ دیکھتے آقا کے مکھڑے کو تکتے رہتے. اور یہ جو بات میں نے بتائی ہے نا، یہ کوئی کچی بات نہیں ہے، اس کے پیچھے بھی آپ کو سند دینا چاہتا ہوں. غزوہ بدر حق و باطل کا پہلا معرکہ، اور یہ وہ جنگ تھی کہ جس جنگ کے اندر اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کے غلاموں کی مدد کے لیے باقاعدہ فرشتوں کو بھیجا، ملائکہ آئے تھے. اس کا ذکر قرآن میں بھی ملے گا، احادیث میں بھی. جب جنگ ختم ہو گئی، صحابہ کرام عرض کرتے تھے کہ آقا بڑی عجیب بات تھی، ہمیں سمجھ نہیں آتی تھی کہ ابھی ہماری تلوار دشمن کی گردن کو ٹچ بھی نہیں کرتی تھی اور اس کا سر تن سے جدا ہو جاتا تھا. میرے آقا فرمانے لگے کہ میرے غلاموں، خالی تم نہیں لڑ رہے تھے بلکہ اللہ کی فرشتوں کی بھیجی ہوئی فوج بھی لڑ رہی تھی. اور میدان بدر میں کبھی جانے کا موقع ملے نا، میں گیا ہوں، میں نے دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے. وہاں ایک پہاڑ ہے اور اس پہاڑ کا نام ہی جبل الملائکہ. کیا نام ہے اس کا؟ یہ وہ پہاڑ ہے جس پہاڑ پر باقاعدہ اللہ نے فرشتوں کی فوج کو نازل. فرشتے جس پہاڑ پر اترے تھے نا، اس پہاڑ کا نام بھی آج جبل الملائکہ. تو باقاعدہ پریکٹیکلی ملائکہ آئے اور انہوں نے میدان بدر میں جنگ میں حصہ لیا. جنگ مسلمانوں نے کی، کافر بھاگنے پر مجبور ہو گئے. میرے آقا نے جب جنگ جیت لی اور کافر بھاگ گئے تو اسی میدان بدر کے اندر صحابہ کرام کے ساتھ مل کر نماز ادا کی. جب نماز ادا کر رہے تھے، آقا امامت کے مصلی پر تھے، صحابہ نے پیچھے صفیں بنائی ہوئی تھی. تو میرے آقا دوران نماز امامت کے مصلی پر کھڑے کھڑے مسکرا پڑے. آپ نے تبسم فرمایا، زور زور سے نہیں ہنسے، بس چہرے کی کیفیت بدلی. جیسے ہی نماز مکمل ہو گئی، سلام پھر گیا، فارغ ہو گئے تو صحابہ کرام عرض کرنے لگے کہ آقا ذرا فرمائیں آج آپ دوران نماز مسکرائے کیوں تھے؟ میرا ایک سادہ سا سوال ہے اڑکانہ والوں، اگر آپ نماز امام کے پیچھے با جماعت پڑھ رہے ہیں تو حالت قیام میں آپ کی نظریں کہاں ہوں گی؟ سجدے والی جگہ پر. اگر ایسے میں امام آگے کھڑا کھڑا مسکرا پڑے، پچھلوں کو نظر آئے گا امام نے کیا کیا جی؟ شاید اڑکانہ والوں کی نگاہ زیادہ تیز ہو، دیکھ لیتے جی، نہیں نظر آتا. تو میرا سادہ سا سوال ہے کہ وہ صحابہ کرام بھی پڑھ تو نماز رہے تھے، ان کو آقا کا مسکرانا کیسے نظر آ گیا؟ جو پوچھ رہے ہیں کہ آقا فرمائیں آپ دوران نماز مسکرائے کیوں؟ ارے اس کا جواب سوائے اس کے اور کچھ نہیں کہ وہ پڑھ نماز رہے تھے مگر نماز میں بھی مکھڑا یار کا تک رہے تھے. میں یہ بتا رہا ہوں کہ دوران نماز بھی ایسے عاشق صحابہ کرام تھے کہ دوران نماز بھی وہ آقا کے مکھڑے کو تکتے رہتے. مگر اس سے اگلی ایک ایمان افروز بات بتانا چاہ رہا ہوں، بات تو یہی سنانا چاہ رہا ہوں جس کا ترجمہ ایک شاعر نے بڑا خوبصورت الفاظ میں کیا. وہ کہتا ہے اذان ازل سے تیرے عشق کا ترانہ بن اور نماز اس کے نظارے کا ایک بہانہ بن. ادائے دید سراپا نیاز تھی تیری، ارے کسی کو دیکھتے رہنا نماز تھی تیری. ان عاشقوں کی نماز ہی یہ تھی کہ وہ آقا کے مکھڑے کو تکتے رہتے. اگر میں عرض کر رہا تھا کہ بات تو یہی تھی جو آپ کو بتانا چاہ رہا، مگر جب صحابہ کرام نے پوچھا نا کہ آقا ذرا فرمائیں آپ دوران نماز مسکرائے کیوں، تو جو میرے آقا نے جواب دیا وہ بڑا ایمان افروز تھا. میرے آقا فرمانے لگے کہ میرے غلاموں ہوا یوں تھا کہ اللہ نے تمہاری مدد کے لیے فرشتوں کو بھیجا تھا. جنگ جیتی گئی، فرشتوں نے سمجھا کہ جنگ جیتنا ہی مقصود تھا، ہمارا کام تو مکمل ہو گیا. تو فرشتے اوپر گئے واپس. جب اوپر گئے تو آسمانوں کے دروازے بند کر دیے گئے. حکم ہوا خبردار کسی کو آگے آنے کی اجازت ہی نہیں. فرشتے پریشان ہیں کہ مولا ہم تو بڑے خوش آ رہے تھے کہ جنگ جیت کے آ رہے ہیں، شاید ہمیں شاباش ہمارا داخلہ ہی بند کر دیا گیا. فرمایا اچھی بات ہے، شاباش ملنی چاہیے، مگر غلطی یہ کر آئے ہو کہ جس محبوب کی خاطر بھیجا تھا ان سے اجازت لیے بغیر ہی آ گئے ہو. فرمایا واپس پہلے میرے محبوب سے اجازت. تو آقا فرماتے ہیں آپ وہ سارے ملائکہ صفیں بنا کر جبریل کی قیادت میں کھڑے تھے اور جبریل امین علیہ السلام عرض کر رہے تھے، پوچھ رہے تھے کہ آقا کیا اجازت ہے اب ہم چلے جائیں؟ تو فرمایا جبریل کے اجازت مانگنے پر مجھے مسکرانا.
جبریل کے اجازت مانگنے پر مجھے، اب حدیث کے کلمات اتنے ہی ہیں جس کا میں نے ترجمہ سنا تھا۔ حضور شیخ الاسلام نے اس پر تبصرہ کیا، کمنٹ کیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے جب حدیث مبارکہ کو پڑھے تو میرے ذوق اور وجدان نے ایک بات اور بھی کہ وہ جو جبریل امین علیہ السلام کی اجازت مانگنے پر آقا مسکرا پڑے، تو آپ فرماتے ہیں کہ آقا کا مسکرانا لگتا ہے کہ یہ محض مسکرانا نہیں بلکہ یہ بڑا معنی خیز مسکرانا۔ آپ فرماتے ہیں کہ میرا ذوق، میرا وجدان کہتا ہے کہ جبریل امین علیہ السلام کی اجازت مانگنے پر ہمارے آقا مسکرا کر گویا کہ جبریل سے یہ فرمانا چاہ رہے تھے کہ جبریل اب سمجھ آئی مصطفیٰ کا مقام کیا ہے، کہ بغیر اجازت چلے جاؤ تو داخلہ ہی بند کر دیا جاتا۔ تو اگر یہی سوال اب میں آپ سے پوچھوں کہ اڑکانہ والوں کچھ آپ کے پلے بھی پڑا کہ کملی والے کا مقام کیا ہے، اس آقا کا ہم میلاد کر رہے ہیں۔ تو میں بتا یہ رہا تھا حاضرین مکرم کہ خدا کی بندگی کا حق ادا نہیں ہو سکتا جب تک کہ پہلے مصطفیٰ کی غلامی کا پٹا اپنے گلے میں لگا ہے۔ یہ نماز اللہ کی عبادت، مگر آپ غور کریں کہ اس نماز کے اندر جو کچھ ہم کرتے ہیں وہ ساری کملی والے آقا کی اداؤں کا نام ہے۔ اور اس بات کو اگر مزید آپ نے سمجھنا ہو تو میں بڑی ایک ایمان افروز بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ یہ کچی بات نہیں ہے، حدیث کی کتابیں بھری پڑی ہیں صحاح سے، صحیح بخاری شریف کے اندر یہ حدیث ہے۔ میں صرف اس کا خلاصہ سنا رہا ہوں تاکہ یہ بات ایک ہی جو میں سمجھا رہا ہوں اس کے ذریعے اپنے مضمون کو مکمل کر سکیں۔ ہوا یوں کہ کسی قبیلے میں جھگڑا ہو گیا، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ان کا فیصلہ کرنے کے لیے تشریف لے گئے، واپسی میں تھوڑی دیر ہو گئی، تاخیر ہو گئی۔ پیچھے صحابہ کرام آپ کے انتظار میں تھے کہ کب آقا پلٹ کر آئیں تو ہم بھی باجماعت نماز ادا کریں۔ انتظار کرتے رہے، جب تاخیر زیادہ ہو گئی اور قریب تھا کہ اگر مزید انتظار کرتے تو نماز قضا ہو جاتی، ایسے میں سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے، آقا ذرا آپ ابو بکر آپ مصلی پر کھڑے ہوں تاکہ ہم باجماعت بر وقت آپ کے پیچھے نماز تو پڑھ لیں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امامت کے مصلی پر آ گئے، اقامت کہی گئی، جماعت کھڑی ہو گئی، حتیٰ کہ صحابہ کرام اب صف در صف ابو بکر کی اقتداء میں نماز ادا کر رہے تھے کہ ایسے میں کملی والے آقا واپس تشریف۔ ہمارے آقا نے دیکھا کہ میرے غلام ابو بکر کی اقتداء میں نماز ادا کر رہے، اب چاہیے تو یہ تھا کہ جماعت کھڑی ہو چکی تھی، آقا لیٹ آئے تھے تو جہاں جگہ تھی وہیں کھڑے ہو جاتے۔ دیکھیں نا آپ کے گاؤں میں اگر جماعت ہو رہی ہو، کوئی بندہ لیٹ ہو جائے تو آگے جانے کی اجازت ہے؟ بھلے سے گاؤں کا نمبرداری کیوں نہ آ جائے، کوئی چودھری کیوں نہ آ جائے، ملک کا کیوں نہ آ جائے، حتیٰ کہ اگر کسی کا پیر و مرشد بھی آ جائے، لیٹ ہے، جماعت کھڑی ہو گئی ہے، تو اب کسی کو آگے جانے کی اجازت، جہاں جگہ ہے وہیں پیچھے کھڑا ہو۔ مگر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے کھڑے نہیں، آپ نے صفیں چیر کر پہلی صف تک پہنچنے کے لیے گزرنا شروع کر دیا۔ پہلی صف میں سے گزرے، صحابہ کرام کی نظر پڑی، دیکھا آقا تشریف لے آئے۔ اب چونکہ حالت نماز میں تھے، زبان سے نہیں بول سکتے تھے، زبان سے کچھ نہیں کہا۔ حدیث مبارکہ میں ہے فصفق الناس، ہاتھ بندے ہوئے تھے تو ہاتھوں پر یوں الٹے ہاتھ مارے، تالیاں بجائیں، کیوں؟ تاکہ اگلوں کو خبر ہو جائے کہ کائنات کے آقا تشریف لے آئے۔ آقا صفوں میں سے گزرتے جا رہے ہیں، تالیوں کا شور بلند ہوتا چلا جا رہا ہے۔ یہ تو تھا مقتدیوں کا حق۔ اب امامت کے مصلی پر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے۔ راوی نے ان کے بارے میں ایک جملہ لکھا ہے اسی حدیث مبارکہ کے اندر کہ یہ وہ ابو بکر ہیں کہ جب نماز پڑھتے تھے تو ان کی یکسوئی کا عالم یہ ہوتا کہ ان کی توجہ کبھی دائیں بائیں نہیں آتی۔ مگر ابو بکر کہتے ہیں کہ اس دن تالیاں اتنی بجیں کہ میں جو امامت کے مصلی پر کھڑا تھا تو سوچنے پہ مجبور ہو گیا کہ مجھ سے کوئی غلطی تو نہیں ہوگی، صحابہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں، کیوں تالیاں بجا رہے ہیں۔ پہلے اگر امام سے کوئی غلطی ہو جاتی، بھول ہو جاتی تو یوں تالی بجائی جاتی۔ یہ وہ موقع تھا جس موقع پر جب یہ سارا عمل ہو گیا تو بعد میں آقا نے صحابہ کرام کو یہ سمجھایا کہ سن لو، آج کے بعد دوران نماز اگر امام سے غلطی ہو جائے، تم کچھ بتانا چاہو تو اب تالی بجانے کی اجازت
بلکہ اس کی بجائے کہنا ہے سبحان اللہ، اللہ اکبر، یہ کلمات کہنے ہیں۔ تالیاں بجانا آج عورتوں کے لیے آج بھی یہی حکم ہے، وہ اونچی آواز سے نہیں بولتی پیچھے سے، وہ آج بھی تالی بجا کر، اگر عورت امامت کروا رہی ہو، پیچھے عورتیں کھڑی ہوں تو وہ بولتی نہیں ہیں، بلکہ وہ آج بھی ہاتھ پر ہاتھ مار کے بتاتی ہیں کہ غلطی۔ تو صحابہ کرام کو آقا نے اس موقع پر یہ بات سمجھائی۔ خیر، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ تالیاں اتنی بجی، میں سوچنے پہ مجبور ہو گیا کہ کہیں مجھ سے غلطی تو نہیں ہو۔ ابھی پہلی رکعت تھی، سورہ فاتحہ پڑھی گئی تھی، کوئی غلطی سمجھ میں نہ آئی، تو کہتے ہیں دل سے ایک آواز آئی کہ ابو بکر سوائے یار کی آمد کے کوئی اور سبب نہیں، کہیں آقا تشریف نہ لے آئے۔ بس ادھر خیال آیا کہ کہیں آقا تو نہیں آ گئے۔ ابو بکر نے امامت کے مصلی پر کھڑے کھڑے یوں چہرہ پلٹ کر دیکھا کہ کہیں حضور تو نہیں آ گئے۔ میں آپ کو نماز سمجھا رہا ہوں، نماز کیا ہے۔ امامت کے مصلی پر کھڑے ہیں، نماز پڑھا رہے ہیں، اور پلٹ کے دیکھ رہے ہیں کہ کہیں آقا تو نہیں آ گئے۔ جب پلٹ کر دیکھا تو اس وقت تک ہمارے آقا پہلی صف میں تشریف لا چکے تھے۔ ابو بکر نے جیسے ہی آقا کو پہلی صف میں موجود پایا، ابو بکر نے امامت کا مصلی چھوڑ دیا، پچھلے قدموں واپس اب میرے آقا نے دیکھا کہ ابو بکر مصلی چھوڑ، میرے آقا نے بھی زبان سے کچھ نہیں فرمایا چونکہ نماز ہو رہی۔ حدیث مبارکہ میں ہے فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ، میرے آقا نے وہیں کھڑے کھڑے یوں اشارہ کیا، جس کا مطلب یہ تھا کہ ابو بکر مصلی نہ چھوڑ، یہیں کھڑا رہے، آج میں نبیوں کا امام بھی تیرے پیچھے ہی نماز ادا کر لیتا۔ قربان جائیں ابو بکر کے مقدر پر جنہیں آقا یہ فرما رہے، انہوں نے شکرانے کے کلمات کہے، وہیں کھڑے کھڑے حمد بیان کیا۔ حدیث مبارکہ میں یہ لکھا حمد بیان کیا، مگر اتنا کر کے وہ کھڑے پھر بھی نہیں، مصلی چھوڑ دیا، پچھلی صف میں آ گئے۔ آقا امامت کے مصلی پر گئے، جماعت کرائی، نماز پڑھائی۔ جب نماز مکمل ہو گئی، فارغ ہو گئی، تو میرے آقا نے ابو بکر کو بلا لیا اور بلا کر ابو بکر سے ایک سوال پوچھا، سب کے سامنے سوال پوچھا، اور سوال یہ پوچھا کہ ابو بکر بتا، جب میں نے تمہیں حکم دیا تھا کہ مصلی پر کھڑے رہے، پیچھے نہ ہٹنا، تو بتا میرے حکم کے باوجود بھی تو نے امامت کا مصلی کیوں چھوڑا؟ یہ سوال کیا میرے آقا نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور حدیث مبارکہ کے کلمات آقا فرمانے لگے، مانا آقا ان تثبت اذ امرتک، ابو بکر جب میرا امر تھا، میرا حکم تھا کہ ثابت قدم رہنا، پیچھے نہ ہٹنا، تو بتا میرے حکم کے باوجود بھی تو نے مصلی کیوں؟ حضور شیخ الاسلام نے یہاں ایک تبصرہ کیا ہے، ابو بکر نے جو جواب دیا وہ تو آپ کو سناتا ہوں، مگر پہلے وہ ایک سوال سنا۔ حضور شیخ الاسلام فرماتے ہیں کہ سوچنے کی بات ہے کہ ہمارے آقا جو ابو بکر سے پوچھ رہے ہیں کہ ابو بکر تو نے مصلی کیوں چھوڑا، تو کیا آقا کو پتہ نہیں تھا کہ ابو بکر نے مصلی کیوں چھوڑا؟ کیا خیال ہے، پتہ ہوگا یا نہیں؟ جی، یہ کوئی علم غیب کی بات نہیں ہے۔ ہمارا عقیدہ تو یہ ہے کہ ہمارے آقا سینوں میں چھپی ہوئی نیتوں کو بھی جانتے، کائنات کے ذرے ذرے کی خبر ہے، مگر یہ جو واقعہ ہے نا، اس کا تعلق تو علم غیب سے بھی کوئی نہیں، یہ کامن سینس کی بات ہے۔ 14 صدیاں بیت گئی، محض حدیث مبارکہ کو پڑھے نا تو اتنی بات تو ہمیں بھی سمجھ آ جاتی ہے کہ بھئی ابو بکر نے مصلی چھوڑا تھا تو آقا کے ادب کی وجہ سے چھوڑا، تو کیا معاذ اللہ ہمارے آقا کو اتنی سمجھ بھی نہیں تھی؟ سمجھ تھی، جانتے تھے کہ ابو بکر نے مصلی کیوں چھوڑا، مگر سوال یہ ہے کہ جب جانتے تھے تو پھر پوچھا کیوں؟ اس کا جواب جو ایک ہی سمجھ میں آتا ہے وہ یہ کہ آقا نے شاید پوچھا اس لیے تھا کہ جب ابو بکر سے یہ سوال کروں گا تو ابو بکر کوئی جواب تو دے گا نا، اور پھر ابو بکر جو جواب دے گا، ابو بکر کا وہ جواب قیامت تک فضاؤں میں گونجتا رہے گا۔ اور ہمارے آقا ابو بکر کے لہجے میں قیامت تک آنے والی انسانیت کو سنوانا چاہ رہے ہیں کہ لوگوں سنو، ابو بکر کے عقیدے میں بارگاہ مصطفیٰ کا ادب کیا ہے۔ پوچھا ابو بکر بتا میرے حکم کے باوجود بھی تو نے مصلی کیا؟ قربان جائیں اس پروانہ چراغ مستحوی کے جواب پر رکت کے ساتھ رو کے قدموں سے لپٹ کے عرض کرنے لگے، ما کانا لابن ابی قحافہ ان یصلی بین یدی رسول اللہ، عرض کرتے ہیں آقا آپ کا حکم سر آنکھوں پر، لیکن ابو قحافہ کے بچڑے ابو بکر کی مجال کہاں؟
کہ حضور پیچھے کھڑے ہوں اور وہ آگے کھڑا ہو جائے؟ یہ جواب ہے جو سیدہ صدیقہ اکبر رضی اللہ عنہ۔ میں یہاں رک کر جو ایک خاص بات جس مقصد کے لیے یہ آپ کو اتنی طویل حدیث مبارکہ سنائی ہے اس بات کی طرف لانا چاہ رہا ہوں کہ ذرا ایک لمحے کے لیے سوچیں۔ مسجد ہے، نماز ہے، نماز بھی با جماعت ہے، امامت کے مصلی پر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہیں، صحابہ نے پیچھے صفیں بنائی اور ایسے میں کملی والے آقا پیچھے سے تشریف۔ اب سچویشن ایسی بن گئی، صورتحال ایسی پیدا ہو گئی کہ ایک طرف خدا کی نماز جیسی عبادت ہے اور دوسری طرف بارگاہ رسالت کا ادب ہے۔ بھیا کے وقت دونوں کام نہیں ہو سکتے۔ اگر نماز جاری رکھیں تو آقا کا ادب جاتا ہے، اور اگر ادب کرنے کے لیے مصلی چھوڑیں تو خدا کی نماز چھوڑنا پڑتی ہے۔ دونوں میں سے ایک کام ہو سکتا ہے، یا نماز جاری رکھ لیں یا پہلے رسول کا ادب کریں۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے بھی ایک لمحے کے لیے سوچا تو ہوگا نا کہ اب میں کیا کروں، خدا کی نماز جاری رکھوں یا پہلے رسول کا ادب کروں۔ بس ادھر خیال آیا ہوگا کہ کیا کروں۔ وہ اندر بیٹھا ہوا مفتی بول پڑا ہوگا کہ ابو بکر اگر نماز رہ گئی تو کوئی بات نہیں، قضا بھی پڑھی جا سکتی ہے، مگر یار کا ادب رہ گیا تو زندگی بھر کی پڑھی ہوئی بھی رد کر دی جائے گی، کچھ بھی باقی نہیں بچے۔ اور قربان جائیں ابو بکر کے فیصلے پر، ابو بکر نے کوئی ایک لمحہ ضائع کیے بغیر، میں خاص جملہ کہہ رہا ہوں بڑی توجہ سے سنیں، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خدا کی نماز جیسی عبادت کو بارگاہ مصطفیٰ کے ادب پہ قربان کر دیا۔ بولیے کیا یا نہیں؟ اس کے سوا جواب کوئی نہیں۔ دیکھیں نا، آقا نے پوچھا ابو بکر بتا تو نے مصلی کیوں چھوڑا؟ کیا جواب دے رہے ہیں؟ آقا میری مجال کیا، میری مجال بھی نہیں کہا، ابو قحافہ کے بچڑے ابو بکر کی مجال کہا کہ حضور پیچھے کھڑے ہوں اور وہ آگے کھڑا ہو جائے۔ تو خدا کی نماز جیسی عبادت کو کملی والے آقا کے ادب پہ قربان کر۔ اب حاضرین مکرم، میں صرف ایک جملہ کہنا چاہ رہا ہوں جو میں موضوع آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں۔ اس پورے واقعے سے جو میں نے نتیجہ اخذ کیا ہے کہ پتہ یہ چلتا ہے کہ نماز عبادت خدا کی ہے، مگر اس میں بھی ادب اگر کملی والے آقا کا ادب نکل جائے تو خدا کی عبادت وہ نماز باقی رد کر دی جائے۔ اور اگر کسی کے ذہن میں خیال آئے کہ ابو بکر نے اتنا بڑا سٹیپ لے لیا کہ خدا کی نماز جیسی عبادت کو بارگاہ مصطفیٰ کے ادب پہ قربان کر دیا تو ایسا کیوں؟ اس کا جواب بھی ایک جملے میں دے دیتا ہوں۔ ابو بکر نے اتنا بڑا سٹیپ اس لیے لیا کہ وہ جانتے تھے کہ نماز محض ایک عمل ہے، مگر بارگاہ مصطفیٰ کا ادب یہ کیا ہے؟ اگر ادب نہ رہتا ایمان چلا جاتا، اور اگر ایمان باقی نہ رہے تو زندگی بھر کی پڑھی ہوئی نمازیں بھی رد کر دی جاتی، کچھ باقی بچتا ہی نہیں۔ یہ وجہ تھی کہ ابو بکر نے خدا کی نماز جیسی عبادت کو بھی بارگاہ مصطفیٰ کے ادب پہ قربان کیا۔ یہ وجہ ہے کہ آپ کبھی غور کریں، وہ نماز جس نماز میں کسی دوسرے کی شرکت گوارا ہی نہیں۔ آپ کبھی سوچیں، نماز پڑھ رہے ہیں اور دوران نماز آپ کسی کو سلام کر سکتے ہیں؟ جی، کوئی بندہ آپ کے پاس سے گزر رہا ہو تو آپ چاہیں چلو نیکی کا عمل ہے میں اس کو سلام ہی کر لوں، کریں گے؟ کسی کو سلام کیا نہیں، آپ کی نماز گئی۔ ارے کسی کو سلام کرنا تو بڑی دور کی بات، کوئی چلتے چلتے آپ کو سلام کہہ دے، آپ نماز پڑھ رہے ہوں تو آپ کو جواب دینے کی بھی اجازت ہے، دے سکتے ہیں جواب۔ وہ نماز جس میں نہ کسی کو سلام کر سکے نہ کسی کے سلام کا جواب دے سکیں، ذرا غور کریں کہ وہی نماز ہے کہ یہ نماز مکمل ہوتی ہی نہیں جب تک اس نماز کے اندر پہلے کملی والے آقا کو سلام نہ کر لیں۔ کرتے ہیں سلام یا نہیں کرتے؟ کیسے کرتے ہیں؟ اتحیات میں بیٹھ کر آپ کہتے ہیں السلام علیکہ ایہا النبی، اے نبی تجھے سلام۔ ذرا غور کریں، میں بتا رہا ہوں وہ نماز جو خدا کی عبادت ہے اس نماز میں کرتے کیا ہے۔ دیکھیں نا، پوری نماز کے اندر بندہ کیا کرتا ہے؟ پہلے اللہ کی بڑائی بیان کرتا ہے، پھر اس کی ثنا ہوتی ہے، پھر اللہ کی حمد بیان کی جاتی ہے، پھر تسبیحات کی جاتی ہیں رکوع میں اور سجدے۔
ہر رکعت میں یہی کچھ ہوتا ہے. بندے نے 2 رکعتیں پڑھی یا مغرب کے 3 فرض پڑھے یا عشاء کے 4 پڑھے. بندے نے چاہا اچھا مولا جو تیری عبادت کیا میں چاہتا ہوں قبول ہو جائے. جواب ملا اچھا بندے جو میری حمد بڑائی تسبیح کیا چاہتا ہے قبول ہو جائے. تو فرمایا قبولیت کے لیے ضروری ہے کہ اب ساری حرکتوں کو چھوڑ. پہلے کبھی اٹھتا تھا, کبھی بیٹھتا تھا, کبھی رکوع کرتا تھا, کبھی سجدے کرتا تھا. فرمایا اب ساری حرکتوں کو چھوڑ. اب اگر قبولیت چاہتا ہے تو ادب سے گھٹنے ٹیک کر دوزانو ہو کر پہلے بیٹھ. جب بندے کو بٹھا لیا اب فرمایا کہ اب دھیان کر ذرا میرے مصطفیٰ کی طرف اور اپنی زبان سے کہے السلام علیکہ ایہا النبی, اے نبی تجھے سلام. یہ جو سلام کرتے ہیں نا, اتحیات پڑھتے ہیں تشہد میں بیٹھ کر, عبدہ و رسولہ تک پڑھنا واجب ہے. اس کی شرعی حیثیت بھی آپ کو بتا دوں. اتنا پڑھنا کیا ہے, اور واجب کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر واجب رہ جائے تو آپ کی نماز نہیں ہوتی. اگر کوئی واجب مس ہو گیا تو آپ کی نماز, جس کا مطلب کہ جب تک دوزانو ہو کر ادب سے بیٹھ کر آقا کو سلام نہیں کریں گے آپ کی نماز نہیں ہو سکتی. سلام کرنا ضروری, اور اگر آپ سلام کرنا بھول گئے, سلام پھیر دیا, اینڈ ہو گئی نماز, تو آپ کی ساری نماز رد, کہا جائے گا دوبارہ نماز. اور پھر غور کریں, ادھر علامہ محمد علی صاحب بیٹھے ہیں میری دائیں طرف, میں نے کہوں السلام علیکم اور دھیان میرا بائیں طرف. دیکھنے والے مجھے کہیں گے کتنا بدتمیز شخص ہے, سلام ادھر کرتا ہے دھیان کہیں اور. ارے اگر عام بندے کو سلام کرے دھیان اس کی طرف نہ ہو, اسے بدتمیزی کہا جاتا ہے. تو ناداں انسان وہاں تو نبیوں کے امام کو سلام کرتا ہے. سلام کملی والے آقا کو کرے اور آقا کا دھیان ہی نہ آئے. وہ نماز جس میں آقا کا دھیان نہ آئے وہ نماز اس بندے کے منہ پر دیواری جائے گی, نماز رد کرنا. آپ کبھی سورہ ماؤن کو پڑھیں, باری تعالیٰ نے فرمایا فویل للمصلین, تباہی ہے, ہلاکت ہے, بربادی ہے نماز پڑھنے والوں کے. کون سے نماز پڑھنے والے؟ الذین هم عن صلاتهم ساہون, جو نمازیں پڑھنے کے باوجود بھی اپنی نمازوں سے غافل. اس غفلت کے کئی معنی ہوں گے, جس نے جو معنی کیا وہ سارا آنکھوں پر. مگر مجھے تو ایک ہی بات سمجھ میں آتی ہے کہ باری تعالیٰ فرمانا چاہ رہے ہیں کہ ناداں انسان سلام میرے مصطفیٰ کو کرتا ہے اور میرے مصطفیٰ کا دھیان ہی نہیں آتا. فرمایا جو سلام میرے مصطفیٰ کو کرے اور دھیان میرے مصطفیٰ کی طرف نہ جائے, ایسے نمازیوں کی پڑھنے والوں کے لیے تباہی ہے, ہلاکت ہے, بربادی ہے. اور کئی عاشق تو ایسے گزرے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں نا اور پڑھتے پڑھتے اتحیات میں پہنچتے ہیں اور کہتے ہیں السلام علیکہ ایہا النبی, اے نبی تجھے سلام ہو, تو کہتے ہیں اتنی بات کر کے پھر ہم رک جاتے ہیں, چپ کر جاتے ہیں, آگے نہیں چلتے. اور اس وقت تک رکے رہتے ہیں جب تک آقا کی بارگاہ سے سلام کا جواب آ جائے. کاش ہم بھی کبھی اس کیفیت میں ڈوب کر نماز پڑھیں, ادھر ہم سلام کریں ادھر آقا کی بارگاہ سے جواب آئے. تو سوچیں ان کا دھیان آقا کی طرف ہوتا ہوگا یا نہیں. ان کے تو کان ہی ادھر لگے ہیں کہ آقا کا جواب کب آتا ہے. اور میرے آقا کا فرمان ہے کہ میرا امتی جب بھی مجھے سلام کرتا ہے میں سلام سنتا بھی ہوں, اسے جواب بھی دیتا ہوں. تو آقا تو جواب دیتے ہیں, بس ہمیں وہ کان چاہیے جو آقا کے جواب کو سن سکیں. تو میں نے صرف ایک نماز کو سامنے رکھتے ہوئے آپ کو ایک مسئلہ سمجھایا کہ وہ نماز جو خدا کی عبادت ہے, غور کریں وہ عبادت خدا کی ہے مگر ادائیں مصطفیٰ کی. نماز عبادت خدا کی ہے مگر اس میں بھی ادب مصطفیٰ کا ہے. نماز عبادت خدا کی ہے مگر وہ عبادت بنتی نہیں ہے جب تک مصطفیٰ کا سلام نہ کر لیا جائے. اور سلام اس وقت تک ہو نہیں سکتا جب تک کہ کملی والے آقا کا دھیان پکا نہ ہو جائے. اس لیے میں نے کہا کہ نبی کا خیال آنے سے نماز ٹوٹتی نہیں, بلکہ نماز اس وقت تک کامل ہوتی ہی نہیں جب تک کہ کملی والے آقا کا دھیان. یہ سارا مضمون میں نے اس لیے سنایا کہ اللہ نے ہمیں پیدا اس لیے کیا ہے کہ اس کے بندے بنے, اور بندگی کا راز وہ یہ سمجھا رہا ہے کہ لوگوں میرے بندے تم بن نہیں سکتے جب تک کہ پہلے میرے مصطفیٰ کے در کے غلام نہیں بنتے.
اس لیے لوگوں آؤ، اگر اپنے پیدا کیے جانے کے مقصد کو پورا کرنا چاہتے ہو، صحیح معنوں میں خدا کے بندے بننا چاہتے ہو، تو بندگی کا راز ایک ہی ہے کہ ساری زندگی مصطفیٰ کی غلامی کی نسبت کو پکا کرنا۔ جس کی یہ غلامی کی نسبت جتنی پکی ہوتی چلی جائے گی، بس سمجھو وہ اتنا ہی خدا کا بندہ بنتا چلا جائے گا۔ اس لیے ہم نعرے لگاتے ہیں کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، جو ہونا عشق مصطفیٰ تو زندگی فضول ہے۔ یہ اس غلامی کے تقاضے ہیں کہ آقا کی آمد پر پھر ہم جشن کرتے ہیں، گلیاں اور بازار سجاتے ہیں، آقا کے میلاد کی محافل کرتے ہیں، محافل نعت کرتے ہیں، جلوس نکالتے ہیں، مٹھائیاں بانٹتے ہیں، دھوم مچا دیتے ہیں کہ یہ وہ دن تھا جس دن ہمارے آقا اس دنیا میں تشریف لائے تھے۔ اس غلامی کا اظہار ہے۔ مگر اڑکانہ والوں یاد رکھو، غلامی خالی میلاد کا جلسہ کرنے سے پوری نہیں۔ غلامی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سال کے بعد ایک بار گلیاں اور بازار سجا لیے، بس ربیع الاول گزرا پھر رسول اپنے گھر اور ہم اپنے۔ غلام تو ہوتا ہی وہ ہے جو اپنی میں کو مار دیتا ہے اور مالک جو کہتا ہے بس وہی کرنا اس کا جینا اور مرنا۔ اب غلام کا معنی یہ ہے جس کی اپنی خواہش ختم، اپنا اس کا کچھ نہیں رہتا، وہ تو اشارے کو تکتا ہے کہ میرا مالک کیا کہتا ہے۔ تو اب کملی والے آقا تشریف لائے جس آمد پر ہم دھوم مچاتے ہیں، اور آقا نے آ کر ہمیں اپنی سیرت طیبہ سے نوازا اور بتایا کہ لوگوں زندگی گزارنی کیسے ہے، اللہ کے حقوق کیسے ادا کرنے ہیں، اس کے بندوں کے حقوق کیسے ادا کرنے ہیں، اٹھنا کیسے ہے، بیٹھنا کیسے ہے، آنا کیسے ہے، جانا کیسے ہے، سونا کیسے ہے، جاگنا کیسے ہے، حتیٰ کہ جینا کیسے ہے اور مرنا کیسے ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم آقا کی آمد کی دھوم تو مچا دیتے ہیں کہ آقا آ گئے، گلیاں بازار سج گئے، نعتیں پڑھ لی، میلاد ہو گیا، مگر اس بات پر کان دھرتے ہی نہیں ہیں کہ آقا آئے کس لیے تھے، آقا ہمیں دے کر گیا، آقا ہمارے لیے آئے کیا لے کر؟ وہ جو آقا دین لے کر آئے جس کو دین اسلام کہتے ہیں، وہ سارے کا سارا دین نام ہی نبی کی سیرت اور سنت کا ہے۔ نہ اس دین کی ہمیں سمجھ، نہ اس دین پر عمل کرنے کے لیے تیار، تو ذرا سوچو ہم اپنی غلامی کے دعوے میں کتنے سچے ہیں کہ آقا جو فرما کر گئے، جو کرنے کا حکم دے کر گئے، وہ ہم کریں کوئی نہ، اور بس اتنی دھوم مچا دیں کہ آقا آ گئے، تشریف لے۔ یاد رکھو یہ میلاد ادھورا ہے، یہ پورا نہیں ہے۔ میلاد پورا تب ہوگا کہ آقا کی آمد کے جشن بھی کریں، اور آقا کی آمد کے نتیجے میں جو ہمیں دین ملا، جو سیرت طیبہ ملی، اس دین پر عمل پیرا ہو کر اپنی دنیا کو بھی سنواریں اور اپنی آخرت کو بھی سنواریں۔ کیا خیال ہے؟ یہ بات درست نہیں ہے کہ ہمارے ہاں ایسے لوگ بھی ہیں، اللہ ماشاءاللہ جو اچھے ہیں، میں ان کی بات نہیں کر رہا، ہم ساری رات نعتیں پڑھتے ہیں، جلسے کرتے ہیں، اور صبح اٹھ کے فجر کی نماز بھی کوئی نہیں پڑھتا۔ یہ کمی ہے یا نہیں ہماری؟ ذرا سوچ کے مجھے بتائیں، جس بندے نے ساری رات نعتیں پڑھی، صبح نماز چھوڑ دی، تو کیا اللہ اس سے نہیں پوچھے گا کہ تو نے نماز پڑھی تھی یا نہیں؟ یہ سوچ کے کہ ساری رات یہ میرے یار کی نعتیں پڑھتا رہا ہے، تو اسے کیا پوچھنا نماز پڑھی ہے یا نہیں؟ معافی مل جائے گی۔ اگر کوئی سمجھتا ہے مل جائے گی تو وہ مغالطے ہو، نماز کی معافی کوئی نہیں ہو۔ نمازیں ہم کوئی نہ پڑھیں، زکوٰۃ ہم کوئی نہ دیں، روزے ہم کوئی نہ رکھیں، حج کی فکر ہمیں کوئی نہ ہو، والدین کا ادب ہم نہ کریں، بیوی بچوں کے حقوق ہم ادا کوئی نہ کریں، پڑوسی ہم سے تنگ ہوں، جھوٹ ہم بولیں، فراڈ کریں، دھوکہ کریں، اور ساتھ کے بعد میلاد کا جلسہ کر کے کہیں کہ ہم سے بڑا نبی کا غلام ہی کوئی نہ۔ یہ جھوٹ ہے۔ میلاد آپ کو باقی کام کرنے کی اجازت تو نہیں دیتا، دیتا ہے اجازت کہ میلاد ہو گیا تو اب نمازیں کوئی نہیں پڑھیں؟ نہیں، وہ غلامی کا حق ہی ادا نہیں ہوگا۔ خالی غلامی یہ نہیں ہے کہ آنے کی دھوم مچا دیں، بلکہ غلامی کا حق تب ادا ہوگا کہ آقا کی آمد کے جشن بھی بنائے، اور آقا جو سیرت طیبہ لے کر آئے، زندگی گزارنے کا رنگ ڈنگ سکھا کر گئے، جو دین ہمیں عطا کر کے گئے، اس دین پر عمل پیرا ہو کر اپنی دنیا کو بھی کامیاب بنائیں اور آخرت کو بھی کامیاب۔
اور ہماری غلاموں کی صورتحال یہ ہے جو غلامی پر اتنے نعرے لگاتے ہیں اور کہتے ہیں اس غلامی کے لیے موت بھی ہمیں قبول ہے۔ صورتحال یہ ہے کہ اب ذرا جائزہ لے لیں، ہر کوئی اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھے۔ ہم کلمہ پڑھنے والے لوگ بیٹھے ہیں، جس دین کو ہم نے مانا ہوا ہے، اللہ نے آسمانوں سے ایک ہی کتاب قرآن نازل، مگر ذرا سوچیں کہ ہم میں سے کتنے ہیں جن کو صحیح ڈھنگ کے ساتھ وہ کتاب پڑھنا آتی ہے پڑھنا؟ وہ چند صورتیں بھی نہیں آتی جو ہر روز ہم نے نماز میں پڑھنی ہوتی۔ اور پھر سوچیں جن کو پڑھنا آتا ہے ان میں سے وہ کتنے بچتے ہیں کہ جو پڑھیں تو ان کو سمجھ بھی آئے کہ اس قرآن کے اندر لکھا گیا ہے۔ یہ ہے تعلق ہمارا دین کے ساتھ، نہ ہمیں وہ کتاب پڑھنا آتی ہے، نہ ہمیں سمجھ ہے کہ اس کے اندر لکھا گیا ہے۔ تو مجھے بتائیں جس امت کو سمجھ کوئی نہیں کہ کتاب میں لکھا گیا ہے، جن کو پڑھنا کوئی نہیں آتا، تو انہوں نے عمل اس کتاب پر خاک کرنا ہے، کیا عمل کریں؟ اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ میلاد بنانے والوں، اگر میلاد کا حق ادا کرنا چاہتے ہو تو اپنی زندگیوں میں تبدیلی لاؤ، آقا کے لائے ہوئے دین کو سمجھو، آقا کی سیرت طیبہ کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ حسنا، تمہاری زندگیوں کے لیے بہترین ماڈل اور نمونہ اگر کوئی ہے تو میرے مصطفیٰ کی سیرت اور سنت ہے۔ اس دین کو سمجھو، سیرت طیبہ کو سمجھو، پھر اس پر عمل کرو، اور عمل کر کے اپنی دنیا بھی سنوارو اور اپنی آخرت۔ اس دور کے اندر منہاج القرآن اور ڈاکٹر طاہر القادری کا نگر نگر گلی گلی یہی پیغام ہے کہ لوگوں آؤ، اپنے دلوں کے اندر کملی والے آقا کی محبت اور عشق کے چراغ جلاؤ، اور تن پر سیرت مصطفیٰ کا پہرا بھی۔ اگر یہ دونوں نسبتیں مل گئیں تو تب جا کر دنیا بھی کامیاب ہوگی اور آخرت بھی کامیاب۔ منہاج القرآن ادھورا سبق نہیں دیتا، پورا سبق دیتا ہے۔ بحثیت امت جائزہ لیں تو ہم فرقوں میں بٹ گئے۔ ایک طبقے نے صرف محبت کو ہی اپنا کل دین اور ایمان بنا لیا، اور دوسروں نے کہا محبت کی کیا ضرورت، یہ تو لیلا مجنوں کی باتیں ہیں، سیرت پر عمل کرو تمہیں کامیابی مل جائے۔ نہیں، ایک ایک سے کامیابی نہیں ہے، کامیابی کے لیے دونوں چیزیں ضروری ہیں۔ اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، ایمان بھی چاہیے، اعمال صالحہ بھی چاہیے، اور ایمان کملی والے آقا کی محبت، عشق اور ادب میں فنا ہونے کا نام ہے، اور اعمال صالحہ اسی نبی مکرم کی سیرت طیبہ پر عمل کرنے کا نام ہے۔ جب تک یہ دونوں نسبتیں میسر نہ آئیں تب تک حقیقی کامیابی کسی کا مقدر نہیں کر سکتی۔ اس لیے اگر کامیابی چاہتے ہیں تو آقا کی ذات کے ساتھ محبت، عشق اور ادب والا رشتہ بھی قائم کریں، اور پھر آقا کی سیرت طیبہ پر عمل کرنے والا رشتہ بھی قائم کریں۔ یہ دونوں نسبتیں ملیں گی تو تب جا کر آقا کی غلامی کا حق ادا ہوگا، اور جب آقا کی غلامی کا حق ادا ہو گیا، جس نے کملی والے آقا کے رنگ میں خود کو رنگ لیا، سمجھو اس نے خدا کی بندگی کا حق ادا کر دیا، اور خدا کی بندگی کا حق ادا ہو گیا تو سمجھو اللہ نے جس مقصد کے لیے آپ کو پیدا کیا تھا وہ مقصد پورا ہو گیا، اور اگر مقصد پورا ہو گیا تو سمجھیں آپ کامیابی سے ہمکنار ہو۔ بس یہ خلاصہ میں نے بتایا کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ صحیح معنوں میں کامیابی ہمارا مقدر بنے تو پھر سچے دل سے کملی والے آقا کی غلامی کا پٹا اپنے گلے میں ڈالنا ہوگا۔ اس مقصد کے لیے میں آپ کو دعوت دے رہا ہوں۔ اس تھوڑے سے وقت میں کیا سنا سکتا تھا، یا مجھے کیا سننا نالائق سے بندے کو، آپ کبھی وقت کے مجدد کو سنیں۔ ڈاکٹر طاہر القادری جیسے لوگ روز روز پیدا نہیں ہوتے، صدیوں بعد پیدا ہوتے۔ ابھی انہوں نے 12 ربیع الاول کی رات امت کو لیے عظیم تحفے کا اعلان کیا کہ اللہ کا کرم ہوا، کملی والے آقا کی توجہات ہوئیں، اور انہوں نے قرآن پاک کی 28 جلدوں پر تفسیر کا کام مکمل کر دیا ہے۔ یہ اتنی بڑی نعمت ہے جو قیامت تک اب امت کے کام آنی، ایسی تفسیر لکھ ڈالی ہے، عربی زبان میں لکھی، اب اس کا اردو میں ترجمہ بھی شروع ہو گیا ہے، ان قریب انشاءاللہ وہ چھپے گی، پھر منظر عام پر آ جائے گی۔ اس کا انگلش میں بھی ترجمہ ہو رہا ہے۔ وہ کم و بیش 1200 سے زیادہ کتابیں لکھ چکے ہیں، ہزارہا موضوعات پر ان کے خطابات موجود۔ ہر شخص کے پاس موبائل ٹیلی فون ہے، فضول بیہودہ چیزیں دیکھ کر بھی ہم وقت ضائع کرتے ہیں۔ آج جائیے گا یوٹیوب پہ جا کر صرف اتنا لکھیں ڈاکٹر طاہر القادری،
اس مرد کلندر کے اتنے خطابات آپ کے سامنے آ جائیں گے کہ اگر ہر روز نیا خطاب آپ سنیں تو میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں بندے کی زندگی ختم ہو سکتی ہے، اس مرد کلندر کے خطابات ختم ہو سکتے۔ ان خطابات کے اندر کوئی لطیفے نہیں ہوں گے، چٹکلے نہیں ہوں گے، دوڑے مائیے نہیں ہوں گے، یا قرآن کی بات ہوگی یا رسول کے فرمان کی بات۔ آپ کو سمجھ آئے گی ہمیں کس مقصد کے لیے پیدا کیا، خدا کی بندگی کسے کہتے ہیں، کملی والے آقا کی غلامی کسے کہتے ہیں، اللہ کے حقوق کیسے ادا ہونے ہیں، بندوں کے حقوق کیسے ادا۔ الغرض میں بتا رہا ہوں ہزارہا خطابات، ڈیفرنٹ موضوعات، اتنی ورائٹی ملے گی کہ آپ کو سمجھ آئے گی دین کہتے کسے۔ اور پھر سب سے بڑھ کر یہ کہ ان کو سنیں گے تو آپ کو فکر ملے گی کہ خالی دین کو سمجھنا عمل کرنا ہی نہیں، پھر ضرورت پڑے جب دین پر بھاری وقت آ جائے تو یہ ذمہ داری بھی ہر کلمہ پڑھنے والے امتی کے کندھوں پر ہے کہ پھر آقا کے دین کے تحفظ کے لیے اگر سب کچھ بھی قربان کرنا پڑے تو ہر چیز داؤ پر لگا کر بھی وہ آقا کے دین کا تحفظ کرے۔ یہ فکر بھی آپ کو ملے گی، اور انشاءاللہ میرے مولا نے چاہا تو یہ جو اس وقت دین اور امت پر زوال ہے وہ وقت دور نہیں ہے جب چشم فلک وہ منظر دیکھے گی کہ اس مرد کلندر کی قیادت میں اس دھرتی پر مصطفی انقلاب کا سویرا طلوع ہو کر رہے۔ خوش نصیب ہوں گے وہ لوگ جو اس مرد کلندر کا دست و بازو بن کر آقا کے دین کی سربلندی کے لیے اپنا کردار ادا کر رہے ہیں۔ میں آپ لوگوں تک یہ پیغام پہنچانا چاہوں گا کہ ہمارے منہاج القرآن کے ذمہ داران یقیناً آپ سے رابطہ کریں گے، آپ کو دعوت دیں۔ ہمارے اصغر کھچی صاحب ہیں، علامہ محمد علی صاحب ہیں، ہماری پوری کی پوری ٹیم جتنی ہے وہ آپ کو دعوت دیں گے۔ خوش نصیبی ہوگی کہ آپ منہاج القرآن کے ممبر بنے، رفیق بنے۔ انشاءاللہ اس رفاقت کی سمجھ اس دن آئے گی، قبر کی پہلی رات آئے گی، سمجھ آ جائے گی منہاج القرآن کی سنگت کیا تھی۔ نہ ایسی تحریکیں روز روز پیدا ہوتی ہیں، نہ ایسی قیادتیں روز روز پیدا ہوتی ہیں۔ ڈاکٹر طاہر القادری جیسے لوگ صدیوں بعد پیدا ہوتے ہیں، کاش ہمیں سمجھ آ جائے کہ اللہ نے ان کی شکل میں کتنی بڑی ہے۔ تاہم میں بارے دیگر محترم علامہ محمد علی صاحب کو، ان کی پوری ٹیم کو آج کی اس شاندار محفل کے انعقاد پر مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ دعا گو ہوں کہ اللہ آپ کی اس کاوش کو قبول فرمائے، اور جو کچھ میں نے کہا سمجھ کر ایمان لاتے ہوئے آقا کی سچی اور سچی غلامی کا پٹا اپنے گلے میں ڈال کر ان کے دین کے تحفظ کے لیے اپنا کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا اللہ۔